بچے نے سوال کیا تھا کہ آپ قرآن پاک سنتے ہوئے آپ کیوں رو رہے تھے؟ وہی کاش رونا نصیب ہو جائے۔ حدیث پاک میں کہ قرآن حزن سے اترا، غم کے ساتھ اترا، تو اس کو غم کے ساتھ پڑھو، حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کریم سن کر رونا یہ مستحب ہے۔ ہمارے بزرگوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک ایک آیت پڑھ کے دم نکل گیا، روح پرواز کر گئی۔ ہمیں کہاں رونا آتا ہے؟ اللہ رونا نصیب کرے تو کوشش کر کے اچھوں کی نقل آدمی کرے کہ شاید ایک آدھ قطرہ نکل جائے، اللہ کرے کہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو سب کے لیے جب بھی قرآن کریم سنیں توجہ سے سنیں، تو بھی اچھا قاری پڑھتا ہے جب خوش الحان قاری۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک کی محبت بڑھانے کے لیے خوش الحان قاری سے قرآن سنو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بڑھانے کے لیے خوش الحان نعت خواں سے نعت سنو۔ یوں مطلب کوئی اچھا پڑھتا ہے قرآن، اس کا اثر پڑتا ہے۔ پھر آیتوں کا، پھر تھوڑا بہت آیتوں کے سے معنی اگر توجہ ہو تو پھر یہی کافی ہے کہ یہ میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن کریم رب کا کلام ہے، میرے پروردگار کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور کئی ایسی آیتیں ہوتی جس میں اللہ پاک ہم سے فرما رہا ہوتا ہے یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، تو ہم پھر غفلت کے ساتھ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ہنسیں بولیں۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ توجہ کے ساتھ ہم قرآن سنا کریں۔ بلکہ حکم بھی ہے کہ جو قرآن سننے کے لیے حاضر ہوا ہے تو اس پر تو فرض ہے کہ توجہ سے کان لگا کر یہ توجہ کے ساتھ سنیں، ادھر ادھر اپنے ذہن کو نہ بھٹکائے، سنیں۔ جب توجہ سے ہم سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ظاہر اثر تو دل و دماغ پر پڑے گا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور ہر وقت نصیب کرے اللہ پاک۔ کبھی ایسی مخصوص راتیں ہوتی ہیں، مخصوص اوقات ہوتے ہیں تو اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح ایک خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے۔ ہر وقت وہ اللہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر در منصور میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس سے گزرے۔ وہ نوجوان یہ آیت فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پڑھ رہا تھا، اب وہیں رک گئے اور دیکھا کہ اس نوجوان پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے اور آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا ہے۔ وہ روتا رہا اور یہی کہتا رہا، اس دن میری خرابی ہوگی، اس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی روئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے، ان کی تلاوت کرتے وقت خوف زدہ ہونا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے مقامات کی تلاوت کرتے وقت دل میں خوف پیدا کرنے اور آنسو بہانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں قیامت کے ہولناکیوں اور شدتوں میں امن نصیب فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔